بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کا ہوسٹ محمد توصیف اور قبلہ شاہ صاحب حسم ممول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں خالصتاً روحانیت اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کی پورے طریقے سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر بھی موجود ہوں گے، جو لائیو آن ایئر آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، اور جو لائیو آن ایئر نہیں آنا چاہتا یا نہیں آ سکتا، کچھ ایسی رولز اینڈ ریگولیشن ہے یا کچھ پوری ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہے یا کچھ چیزیں نہیں آن ایئر بتا سکتا، تو اس کے لیے وہ پری بکنگ کے نمبر نوٹ کر سکتا ہے، تو ان پہ آفٹر پروگرام قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے، اور جو آج نہ بھی کر سکے لیٹ ہونے کی وجہ سے، وہ کل بھی ان نمبر پہ قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے نمبر دیے گئے۔ تو سب سے پہلے روحانی پروگرام ہے صوفی گائیڈنس، نام ہی کیسا ہے، تو روحانیت کا تعلق روح سے ہے۔ روحانی آدمی کہلانا تو ایک میرے خیال میں اتنی بڑی بات نہیں کہ میں روحانی ہوں، جیسے جس میں روح ہے اور روح کا تعلق روحانیت سے ہے، بٹ روحانی سفر میں وہ کام کر جانا جن کی مثال وہ نہ دے پر دنیا دے۔ جیسے قبلہ شاہ صاحب کے والد محترم اور ان کے دادا حضور، ان کے والد محترم نے وہ کام کیے روحانیت کے سفر میں جو علم سے ریلیٹڈ تھے، جن کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ جدھر بھی دیکھو، جیسے قرآن کا نقش بنایا، جعفر جامعہ، چند ایسی انمول چیزیں بنائی جن پہ محنت کی، اور وہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو بغیر گائیڈنس یا روحانیت کے علاوہ وہ ان کو پریکٹیکلی طور پہ لانا، بنانا یا لکھنا میرے خیال میں ناممکن ہے۔ یہ ہے روحانی آدمی کا روحانیت میں وہ کام کرنا جو جس کی مثال دنیا دے یا دنیا سمجھے، یا ان کی چیزوں کی سمجھنا تو بڑا مشکل میں کہتا ہوں، کیونکہ سمجھنا ایک بڑا مشکل ہے۔ قرآن کے پورے نقش کو سمجھنا یا جعفر جامعہ کے یا جعفر عامر کو سمجھنا، یہ ایک سمجھنا تو بڑی ہی دور کی بات ہے، بٹ ان کو دیکھ کے جس نے بھی دیکھا، ڈی ایم پہ بھی ڈاکومنٹری چلی، ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا اور 2 دفعہ کھلی، تو جو ہے ریکارڈنگ بھی کی گئی ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے ہی۔ تو جس نے دیکھا، پہلے تو اس نے کہا کہ یہ ایسے لکھا کیسے جا سکتا ہے اتنی چیزیں، اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں اور لفظ کہیں کاٹ کے بھی نہیں لکھا گیا، اور جو لفظ ایک دفعہ آ گئے وہ دوبارہ نہیں آ گئے۔ یہ کیا علم ہے، کس طریقے کی چیز ہے؟ یہ شاہ صاحب سے بھی آگے چل کے پوچھیں گے، بٹ میں تھوڑا سا تعارف اس حوالے سے کرایا کہ جو شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق اس خاندان سے ہے جس خاندان میں یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں۔ روحانیت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ عام باتیں ان کے خاندان میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں اور یہ علم چلا آ رہا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، تو ان کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ بس اللہ تعالیٰ مولا پنجے دن پاک کا کرم، ٹھیک ٹھاک۔ شاہ صاحب، جیسے میں نے ابھی بات کی، جی، میں نے پوری تفصیل سے بتایا، بھی قرآن کے نقش تفصیل سے تو ہر نہیں، تھوڑا سا بتایا آپ کے خاندان کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے، جیسے جعفر جامعہ شاہ صاحب نے لکھی، آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، بے کا والی مرحلہ فنش ہو چکا ہے شاہ صاحب یا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی 4 پیج باقی ہیں۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے ختم بھی ہے، اس ایچ کو بڑا ختم ہے، تو یہ ختم کا سلسلہ ابھی ظاہر ہے ایک کسی وجہ سے آتا ہے، جو پڑھائی بھی بڑی لمبی پڑھائی جب پڑھتے ہیں اب الحمد کی، تو اس الحمد کی لمبی پڑھائی کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب؟ تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیں۔ دیکھیں، تقریباً حلم کا وظیفہ جو ہے ہمارا یہ خاندانی ایک وظیفہ ہے، یعنی کہ پورے خاندان میں جو ہے میرے والد صاحب بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، میرے ایک اور بھی ہیں۔ اب علم کا وظیفہ اس وقت جو ہے 1 2 3 میرے علاوہ جو ہے ایک زاہد بھائی ہیں، زاہد شریف صاحب، وہ کر رہے ہیں، ایک فاروق انکل ہیں، وہ کر رہے ہیں، میں نے اجازت دی ہے ان کو کرنے کی۔ باقی میں جو ہوں 1989 سے علم کا وظیفہ کر رہا ہوں۔ 21 دن کا وظیفہ ہوتا ہے، اس میں 4 دن لمبی پڑھائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک، باقی 1 2 1 2 یہ ڈیوائیڈڈ پڑھائیاں ہوتی ہیں علم کے عدد کے حساب سے، یعنی کہ ریاضت کی جو گیم ہے، جو کھیل ہے ریاضت کا، اس کے عدد کے اوپر چلتی ہے، ٹھیک، یعنی کہ یا رزاقوں کے 308، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے علم کو ڈیوائیڈ کر کے اس کی ریاضت جو ہے پہلے 1 ہے، پھر 2 ہے، پھر 4 ہے، 30 ہے، ایسے کر کے الگ الگ۔ ایک دن میں 400 دفعہ علم پڑھنی ہے،
باوضو نماز پڑھ کے حاجت کی اور جا نماز پہ بیٹھ کے. اور پھر جو ہے آخر کے دنوں میں آتی ہے، پھر آتی ہے 700 کی، ہاں پہلے 700 کی آتی ہے، پھر 1000 کی آتی ہے، یعنی 1000 دفعہ علم پڑھنی ہے. پہلے 700 کی دفعہ پڑھنی ہے، پھر 1000 دفعہ پڑھنی ہے، پھر 800 دفعہ علم شریف پڑھنی ہے ٹھیک. بمائے بسم اللہ کے. تو 1000 میں کتنی دیر شاہ صاحب لگتی ہے؟ تقریباً 3.5-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک. کیونکہ تلفظ جو ہے وہ کیونکہ بار بار پڑھنے سے نا وہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ الفاظوں کی کھیل ہے، ٹھیک. یہ الفاظوں کا مسئلہ ہے، ریاضت ہے، یہ ریاضت ہے، یہ الفاظ، یہ حروف کی طاقت ہے. ٹھیک. شاہ صاحب ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیں اس بات کی، الحمد اور بھی وظائف، اور آپ اتنی دیر تک جاگتے بھی رہتے ہیں، جیسے واٹس ایپ پہ رابطہ یا کسی اور چیز پہ بھی رابطہ جب ہوتا ہے تو ٹائم کا پتہ تو چلتا ہے 5 بجے تک جاگ رہے ہیں، 6 بجے تک جاگ 5 رہے بجے ہیں. میں فری ہوتا ہوں، 4:30 بجے فری ہوتا ہوں. تو یہ الحمد تو چلو ایک سیپریٹ ہوگی، اور بھی وظائف ہیں کرنے کے، پڑھنے کی چیزیں اتنی تعداد میں پڑھنی، ٹھیک ہے. اور تقریباً پڑھنے میں آپ کی پڑھائی کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ تقریباً پڑھائی جو ہے جو 4 سال کی عمر سے جو ہے 2 گھنٹہ تو میں نے بغیر ناغے کے پڑھی ہے. پوری لائف ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اور یہ وہ میں بات نہیں کر رہا ذکر خفی وغیرہ کی نہیں، باقاعدہ جانماز پہ بیٹھ کے گھٹنے موڑ کے آلٹی مار کے بیٹھنے کی اور اندھیرے میں بیٹھنے کی 2 گھنٹے تو روزانہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ جب یہ گدی سنبھالی، یہ جو پگڑی پہنائی گئی خاندانی کام کی، تو تقریباً 11 گھنٹے روزانہ بیٹھتا تھا. اب جا کے 6 ساڑھے 6 7 گھنٹے. تو یہ سب اتنی کرنے کی وجہ، اتنا زیادہ پڑھنے کی وجہ شاہ صاحب؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر میں وظائف بانٹتا پھروں اور میں خود نہ کروں، اس کا مطلب تو یہ تو غلط بیان ہو گئی نا. یعنی کہ ایک آدمی کو کہہ رہا ہوں کہ تم 2000 یا لطیفہ پڑھو، اور میں نے یا لطیفوں کی شکل تک نہیں دیکھی ٹھیک کہ کس طرح لکھتے ہیں. شاہ صاحب یہ حدیث بھی ہے اس معاملے میں کہ جو کام خود نہ کرے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرے، یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے. گناہ ہے، کوئی تو غلط بیان نہیں. میں وہ کام کیوں کروں؟ میرے والد صاحب کو 30 سال لگ گئے، 32 سال زکوٰۃ دینے میں. زکوٰۃ سے مطلب اسماء اللہ کی زکوٰۃ، یعنی کہ ہر اسم کے 3 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ کا مطلب 3 دفعہ انہوں نے 1,25,000 یعنی کہ 3,75,000 انہوں نے ہر اسم کے کیے. تو ان کے پاس اجازت آئی کہ وہ آگے اجازت دے سکیں. ٹھیک. اب یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ان کو ضرورت تھی کرنے کی، کیا ضرورت پڑ گئی تھی کرنے کی؟ نہ کرتے، ویسے ہی دیتے رہتے. ٹھیک. تو پھر وہ با اثر کیسے ہوتے وظیفے؟ ظاہر سی بات. آج کل لوگ جو ہے اتنا ٹی وی پہ سن کے دیکھ کے ہر ایک سے پوچھ کے کر رہے ہیں، مگر رزلٹ 0 ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اجازت نہیں ہے. اجازت کیوں؟ کیونکہ با اجازت نہیں ہے. با اجازت کرنے کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے. اب کون بیٹھ کے پڑھے گا 3.5 گھنٹے؟ ظاہر سی بات. اگر آپ 3.5 گھنٹے کرو، 5,000 ہر اسم کا کرو، تو تقریباً 40 منٹ لگ جاتے ہیں 5,000 میں ایک عام آدمی کو. جی. تو 5,000 کون کرے؟ 40 منٹ کون لگاتے عبادت میں؟ نماز کو چھوڑ کے. آج کل عبادت کا بڑا فقدان، عبادت کا بہت فقدان. مسئلہ یہ کہ لوگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. شرعی جو عبادت ہے وہ نہیں پوری کر پا رہے، یہ تو الگ سے عبادت ہے. دیکھیں وظیفہ کسی کام کے لیے کرنا، ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کی کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ کرنے سے یہ خالی دنیاوی چیز ہے. نہ، یہ دنیاوی چیز نہیں ہے، یہ عبادت ہے، ایکسٹرا عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میری مدد کرے. لیکن عاملین نے اور لوگوں نے اس کو اتنا کمپلیکس کر دیا ہے کہ تصویروں پہ پھونک لو، یہ کر لو، ہوا میں پھونک دو، فلانا کر لو، کپڑے پہ جھاڑ دو، اس طرح کی چیز. تو کیا ہوا ہے اس سے کہ اس اسم کا اثر نہیں رہا، جبکہ ہے اللہ کا نام. عبادت کرو، پڑھو 5,000 1,000 جو جتنا جس نے بھی کہا ہے، 101 دفعہ پڑھو، 70 دفعہ پڑھو، جو کرنا کرو، مگر اس کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. اور دعا جو ہے وہ ایک مانگو. ٹھیک. ہر اسم کا ایک طریقہ ہے. تو اسم بھی جب پورا کیا تو اس کی دعا مانگو. جب آپ نے ایک دعا مانگی کہ وہ کام ہو جائے، پرماننٹ مانگتے رہو. اور اسم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 دن میں کام ہو جائے گا، یہ کر لو 5 دن میں، کوئی 3 دن والا کوئی سٹوری ہی نہیں ہے. ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں لوگوں کے کام ہونے ہوتے ہیں صرف کہنے سے ہو جاتے ہیں. صحیح. 3 دن 4 دن کی بات ہی چھوڑ دیں، اور نہیں ہونے ہوتے تو سالوں گزر جاتے ہیں، ٹائم کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح بات. تو یہ ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کا. ہم صرف رسی پکڑاتے ہیں آپ کو، دوبارہ چلنا آپ کا کام ہے. جو پروردگار قرآن میں انگلش میں کہتے ہیں نا I can show you the path, walking the path is up to you. ظاہر سی بات. یہ تو پروردگار نے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا کہ تمہارا کام جو ہے صرف ان تک میرے پیغام پہنچانا ہے.
زبردستی تو کسی چیز میں بھی نہیں کی جا سکتی کسی کے ساتھ پہ بھی. یہ سمپل سی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. بٹ آج کل شاہ صاحب یہ سسٹم ہی بڑا علیحدہ اور سپریٹ ہو چکا ہے کہ ایک تو جو روحانی بندہ ہے اس کو مسجد سے الگ کر دیا گیا کہ مطلب روحانی سے مطلب عامل کہہ لیں گے آستانہ اور مسجد پہلے ایک ہوتی تھی 17th 18th سینچری تک. پھر آ گیا ایریا آف ڈسپیوٹ, دونوں میں ڈسپیوٹ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایریا ہے, وہ تمہارا ایریا ہے. تو جو دیکھیں درویشی جو ہے وہ تو ویسے ہی جنگل کو ڈھونڈتی ہے, اس کو مجمع نہیں چاہیے کیونکہ مجمع میں اس کی طاقت کم ہوتی ہے. صحیح. جتنا زبان سے وہ بولے گا اتنا اس کا ایزن جائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس نے پہلے ہی سائڈ لائن کر لی. اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی مسجد چلاؤ, اپنا آستانہ چلاتے ہیں. وہ الگ ہو گیا. تو یہ چیز ڈفرینسز کیوں کریٹ ہو گئی ہے؟ ٹھیک. یہ دونوں طرفوں سے ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ غلط لوگ بھی آ گئے. لوگوں نے کہہ دیا کہ جی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے, یہ تو طریقہ غلط ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. دیکھیں درویشی جو ہے وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ سکھ ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کرسچن ہے. درویشی جو ہے وہ سب کے لیے فیض یابی ہے. ٹھیک. آپ کیا کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں سب کانٹیننٹ کے جو کیا نام ہے, خواجہ غریب نواز, وہ تو ایک شعر بھی اس حوالے سے مجھے, وہاں چلے جاؤ تو دیکھ لو آپ. ایک شاہ صاحب بزرگ تھے ہمارے, وہ شعر ایک پڑھتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ درویش کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر, نہ کسی سے دشمنی نہ کسی سے بیر. بس یہ ختم اس ہو گئی کا بات. طریقہ کار ہوتا ہے. جب چیز یہ ہے کہ جب وہاں پہ کوئی نہیں پوچھنے والا تو ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. بس ختم ہو گئی بات. بہت سمپل سی چیز. درویش کا یہ بھی کہتے ہیں کہ حساب لینا ہمارا کام ہے. حساب لینا ہمارا کام نہیں, وہ اس کا کام ہے, وہ لے گا. ہاں بس. مگر ہاں ایک چیز ہے, وہ ہمارے والد صاحب نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی کچھ کہتا رہے, آپ کنارہ کشی کر سکتے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, یا قرآن پاک, کوئی چیز اگر ہے, کسی نے کچھ بولا ہے, اس کے لیے آپ اپنے طور سے جو بھی جد و جہد کر سکو وہ فرض ہے آپ پہ کرنا. صحیح. وہ یعنی کہ آپ کے اوپر قانون لاگو ہے اس کا, اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود حساب کر لے گا. جی بالکل. وہ اللہ کے پاس وہ طاقت ہے. یہ ایک واقعہ بھی شاہ صاحب ہوا تھا جو آپ کے والد صاحب کی کتاب میں بھی ہے کہ جب جو ہے کالر ہیں شاہ صاحب ہمارے ساتھ تو کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں یا کسی اور کے بارے میں؟ جی اپنے شوہر کی. میرا پہلا لفظ اے فار ایپل. ڈیٹ آف برتھ 14/1/84. ٹھیک. ہسبینڈ کا بتا دیں. زیڈ فار زبرا. سوری. زیڈ فار زبرا. زیڈ فار زبرا. ٹھیک. 8978. 8978. بات کریں شاہ صاحب, سن رہے ہیں آپ کی بات. السلام علیکم. جی السلام علیکم باجی, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ الحمدللہ, بس آپ کی دعائیں. جی باجی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جی بتائیں باجی, آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. جی آواز, جی بولے, اب آواز ٹھیک ہو گئی ہے. جی وہ وہی تھوڑی سی پرابلم تھی, گھریلو مسائل ہیں, وہ تھوڑی سی میں پریشان ہوں. یہ دن یہ پتہ ہے پریشانی کب تک رہے گی اس سال. ٹھیک ہے. شوہر ہیں یا چلے گئے ہیں؟ شوہر ہیں لیکن جھگڑے وغیرہ تو کافی ان دنوں میں بہت تھے, لیکن سامنے کی طرف سے آج تھوڑا سا مطلب بیٹھ کے بات ہوئی ہے. لیکن یہ پتا ہے کہ وہ جو شوہر ہے بات کو ٹھیک کر دیں گے, کیونکہ وہ بات بھی نہیں پہلے مان رہے تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ مانیں گے. لیکن بچے کتنے ہیں باجی آپ کے؟ واقعی ٹھیک ہی تو ایسے ہی کہہ رہے. جی باجی یہ مجھے بتائیں, بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں. 2 بچے. ٹھیک ہے. ٹھیک. باجی دیکھیں یہ پرابلم تو جو نظر آ رہی ہے وہ باجی یہ ابھی ہے پرابلم. میں نے میرے خیال سے آپ کو پہلے پڑھنے کو بھی بتا رکھا ہے کچھ. وہ جاری ہے بسم اللہ. وہ پڑھتے رہے, دیکھیں پڑھتے رہے, مجھے یاد ہے تھوڑا بہت. وہ چیز یہ کہ اولاد کا بھی مسئلہ تھا, آپ چاہ رہے تھے اولاد ہو جائے. جی جی ہاں وہ مجھے یاد ہے. دیکھیں یہ پڑھتے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا اس میں, کیونکہ سچویشن جو ہاں وہ میں کر رہی ہوں, وہ مہینہ ہو گیا, وہ میں نے جاری رکھی ہوئی. ہاں جاری رکھے. میں نے بتایا ہوگا 40 ڈیز یا 72 ڈیز کا. نہیں وہ آپ نے کہا تھا 33 ڈیز کا. ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں؟
अभी तो महीना हुआ है, हाँ तो एक 13 हफ्ता रह रहा है, देखें महीने से लेकिन मतलब मैं जारी रखूंगी, आपने कहा हाँ था जारी वो रखना अनदर 33 डेज तक पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। इंशाल्लाह। अलबत्ता ये मुझे बताएं पढ़ क्या रहे हैं बाजी आप? मैं आपको बताती हूँ 1100 times बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Yeah, and once a day Surah Maryam al-Mutah. yeah. And Are you giving me? अच्छा हेलो, Yeah, जी। ये आफ्टर 33 days Bismillahirrahmanirrahim you'll cut it down to 300 जी इंशाल्लाह and जी। that you'll do for 40 days when you're नापाक you're not going to read, यानी बावजू पढ़ना है ये। और सूरह मरियम जारी रखेंगे और या वदूदो जो है ना जी जी। ये आप हर नमाज के साथ 200 दफ़ा पढ़ेंगे। 200 times। Yeah, 200 times with पानी every पे नमाज। करना है कि ऐसे ही पढ़ना है? सॉरी पानी पे पढ़ना है कि वैसे ऐसे ही वैसे पढ़ना वैसे है? खुला पढ़ना है ये पढ़ के मैं अभी यही मिसाल दे रहा था, पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि ये जो है अल्लाह ताला की जो है ना इसके दिल में जो है ना नरमी पैदा कर दे तो ये ठीक हो जाएगा। जी, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। अभी देखें अभी तो ऑन एयर होने की वजह से मैं खुल के नहीं बता सकता प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं ये बता दूं कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। जी जी, वो लास्ट टाइम भी आपने जिक्र किया था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो लीव इट ऑन दैट नोट, ठीक है ना, एंड जस्ट continue reading with what you're reading, but after 33 days make sure you start this Bismillahirrahmanirrahim 300 times, Surah Maryam once, या वदूदो 200 times, और राब्ते में रहें ऐसे, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। मैं खुद भी तवज्जो रखूँगा, दुआ करूँगा, ये ठीक है। ये टाइम कब तक, ये टाइम मेरे लिए कब तक रहेगा? बाजी ये देखें जो ये जून और सितंबर के बीच में बेहतरी आ जाएगी इसमें, बशर्त ये है कि आप इबादत करते रहे। अगर वजीफा छोड़ दिया तो फिर मेरी कोई वो नहीं है, मैं नहीं बता सकता फिर। नहीं मैं करती रहती हूँ। हाँ, नहीं वो होता ये है कि अगर ऐसे बता दो ना किसी को कि ये कब तक हो जाएगा तो बता दिया तो फिर वो नहीं वैसे मतलब काजिली, क्योंकि ये 4 साल तो मैंने बहुत मतलब हाँ मैंने बाकी एंजाइटी प्रॉब्लम में रही। हाँ उसके लिए डॉक्टर जीपी से भी रजू में रहें, ठीक है, और बाकी ये कि पढ़ें तो अल्लाह ताला फजल करेगा, ठीक है सिस्टर। जी जरूर। ओके बाजी ओके, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, ओके खुदा हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़ बाजी। सिस्टर परवरदिगार आपकी प्रॉब्लमों को हल करें। नाजरीन आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर मौजूद होंगे, जो भी लाइव हमसे बात करना चाहता है लाइव वो आ सकता है और शाह साहब से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, और जो लाइव ऑन एयर नहीं आ सकता, कोई और मसला है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑन एयर डिस्कस नहीं हो सकती, उसके लिए प्री बुकिंग के नंबर मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पे। तो आफ्टर प्रोग्राम भी इन नंबर पर रब्ता कर सकता है शाह साहब से। अगर अभी लेट होने की वजह से या किसी और वजह से रब्ता ना कर पाए तो नंबर नोट कर लें। कल भी 2 बजे के बाद किबला शाह साहब को उन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। मसला मसाइल प्रॉब्लम ये होना एक लाजमी सी चीज़ है, और साथ ही इसके हल भी होना, जैसे कि मुसीबत या परेशानी में एक नेचुरल प्रोसीजर है इंसान का, वो परेशान हो जाता है, उसकी बेताबी बढ़ जाती है, ये चीज़ एक नेचुरल प्रोसीजर है, उसके साथ उसका हल भी मौजूद है। तो इसीलिए ही किबला शाह साहब का तल्लक भी सादात घराने से है, नस्ल नबी औलाद अली से है, और इसीलिए ये आपके लिए इधर बैठे हुए हैं इस टाइम प्रॉब्लमों की वजह से ही। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है वो शाह साहब से बात कर सकता है। तो इंशाल्लाह परवरदिगार आपको मसला हल भी करेगा, और जिसको कोई और प्रॉब्लम है बीमारी के हवाले से तो वो डॉक्टर जीबी से रब्ते में रहे, और कानूनी कार्रवाई के लिए अपने सॉलिसिटर से रब्ते में रहे। तो रूहानियत की बात हो रही थी, किबला शाह साहब से मैं पूछ रहा था, तो एक तो सब नाजरीन को भी पता है कि इनके ख़ानदान के, जैसे मैं पहले शुरू में बात बताई, ख़ानदान के ऐसे कारनामे हैं रूहानियत के हवाले से और इल्म के हवाले से जिनकी मिसाल वो ख़ुद है। एक नायाब चीज़ जाफ़र जामिया हो गई, पूरे कुरान का नक्श हो गया। पूरे कुरान का नक्श वाहिद चीज़ है जो इनके घराने के सिवा किसी के पास नहीं। तो ये शाह साहब से जब पूछा जाता था, डॉक्टर साहब ने भी ये सवाल किया था कि इसको बनाने की वजह, तो वो कहते थे ये इल्म है, इससे लोग हट गए हैं, अपने अपने मसलों में गिर गए हैं, कोई किसी चक्कर में कोई किसी चक्कर में। बहरहाल इल्म के लिए टाइम किसी के पास नहीं कि इल्म को निकाला जाए। कुरान में तो कहा जाता है कि हर चीज़ का इल्म मौजूद है,
نکالنے والے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کہاں تک جاتا ہے اور کہاں تک نکالتا ہے اور کتنی محنت کرتا ہے اور کتنا ٹائم لگاتا ہے. جیسے شاہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کے والد صاحب کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ان کی ساری زندگی بیسکلی 40 سال لگ گئے. تو یہ ایک محنت کی کام ہے اور اللہ کے ہاں قرب بھی اسی وجہ سے ملتا ہے جب اس کی جستجو میں نکلتے ہو. تو شاہ صاحب تھوڑا سا جی اس حوالے سے مزید روشنی ڈالیں روحانیت کے حوالے سے. جیسے پہلے ہم کر رہے تھے الحمد کے وظیفے بھی کر رہے تھے. دوسری جب جو ختم ہوتا ہے تقریباً مہینے میں ایک دفعہ کرتے ہیں تقریباً, اس میں ذکر و فکر کی محفل ہوتی ہے. میں خود بھی ہوتا ہوں بیچ میں ذکر و فکر کی بھی محفل اور اس کے ساتھ کھانے دانے کا. یہ کب سے آپ کا سسٹم چل رہا ہے ایسے؟ دیکھیں جب سے والد صاحب تو کہتے تھے یہ شروع زمانے سے چل رہا ہے, جب سے روحانیت ہمارے خاندان میں ہوئی, لیکن ہمارے والد صاحب نے اس کو باقاعدہ جو ہے آن اے ریگولر بیسس, مگر یہ ہوتا ہے گائیڈنس پہ. کیونکہ ہمارا کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا اویسی سلسلہ ہے. اویسی سلسلہ وہ واحد سلسلہ ہے جو غیبی ہے, جو گائیڈنس پہ کام کرتا ہے. صحیح. اور اس کے اندر جو ہے جب گائیڈنس ہو جاتی ہے, ہمیں جو عقیدت مند ہے ماننے والے ہیں ان کو گائیڈنس ہوتی ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ختم نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے, کھانا نظر, ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ ختم آ گیا. ابھی جو ہے کیونکہ بے کا والیوم ہے, بائے بسم اللہ ہے وہ, یعنی کہ وہ واحد جفر جامع کا والیوم ہے جس کے اوپر ہر پیج کے اوپر 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا نے ہاتھ سے لکھی ہے خود. ٹھیک. باقی کہیں پہ تو ہے بھی نہیں. صحیح ہے. لیکن وہ بے کے والیوم میں 3 دفعہ لکھی ہے کیونکہ شروع سے بے سے ہوتا ہے اور ختم میم پہ ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب وہ میم ختم ہوتا ہے تو وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شروع ہوتا ہے محمد. کیا بات. بس وہ اتنی سی چیز ہے, یہ نقطہ ہے بے کا. یعنی کہ اگر سمجھانے پہ آ جائیں تو چینل کے چینل بولتے رہے تو بھی کم ہے. یہ تو ظاہر سی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ طاقت ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ جتنے وظائف میں جس کو بھی دیا ہے, جتنے ہیں والد صاحب کے اور ہمارے عقیدت مند, سب بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں. اس کے بغیر میں پڑھنے کو نہیں بتاتا. بسم اللہ مسٹ ہے پڑھوانا. کیا بات. اور شاہ صاحب اس میں ایک بات ہے علم کی بات کے جیسے فرمایا گیا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ یاسین میں ہے, اور جو کچھ سورۃ یاسین میں ہے وہ سورۃ الحمد میں ہے, اور جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے میں ہے, اور جو کچھ بے میں ہے وہ کہ بے کے نقطے میں. نقطۃ البے. اور مولا مشکل بھی فرماتے ہیں نقطۃ البے ہے. سبحان اللہ, میں بے کا نقطہ. کیا بات ہے. تو یہ اس میں علم تو بے انتہا ہے. اس میں میرے کزن سے بات ہو رہی تھی آج, تو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ عجیب و غریب جیسے ہوتا ہے, ہم بات کرتے ہیں کیونکہ فیملی ہے ہماری. میں تو پہلے کہا کہ آپ کے خاندان میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں جن چیزوں سے, ہم عام بات کھیلتے ہیں, ہمارے ذہن میں کھیل رہے ہوتے ہیں. میں کھل کے نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ جو ہے تو وہ میں نے پوچھا, وہ کہہ رہا ہے, میں نے کہا کہ ایسا ایسا, کہہ رہا ہے کہ آپ جفر جامع پڑھ, میں نے کہا, کہہ رہا ہے کہ پڑھ رہے ہو پکار رہے ہو. ٹھیک. تو میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا پکار رہا ہوں. تو کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہے یہ, کیونکہ پڑھنے میں اور پکارنے میں فرق ہے. اتنی باریکی ہے پڑھنے میں, ریاضت ہے. پڑھنے یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر ادھر پڑھنا ہے مجھے تو میں آرام سے پڑھوں گا کہ یہ پڑھ رہا ہوں آرام سے. پکارنا ہے تو وہ دور ہے, وہ میں آواز لگاؤں گا زور سے. تو کہہ رہا ہے کہ پکارو گے تو آئیں گے. تو میں سمجھ گیا آگے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی اور کے بارے میں؟ جناب اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, نام بتائیں اپنا. سر محمد احمد نام میرا. محمد احمد, ماشاءاللہ, کیا خوبصورت نام. خوبصورت نام. جی السلام علیکم جناب. حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں, ایک کیس کے سلسلے میں بیسیکلی. جی ایک تو سولیسیٹر سے رابطے میں رہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. جی ایک تو سولیسیٹر سے رابطے میں رہے اس حوالے سے نا. نہیں وہ تو ہوں میں. ہاں, باقی شاہ صاحب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, بات کریں. جی شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا. جی بتائیں. شاہ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کنفیوز ہوں, سمجھ نہیں آ رہا, ڈیسیشن نہیں بنا پا رہا. استخارہ کے لیے بھی کہا ہے لیکن جواب ہی بڑا وہ آتا ہے, مطلب کنفیوز کرنے والا. ہاں, میں خود بھی کنفیوز ہوں, میری فیملی بھی کنفیوز ہے. ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. وائف کی طرف سے مسئلہ ہے؟ نہیں, وائف کی طرف سے بھی نہیں, قانونی مسئلہ ہے. قانونی مسئلہ کس طرف سے ہے؟ فائنینشیل کیس کی طرف سے. اچھا فائنینشیل ہے, ٹھیک ہے. جی مطلب وہ ایک کرائم کیس کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ وکیل سے رابطے میں رہے, بالکل ان ٹچ میں ہوں. وہ وکیل سے بھی مطلب ہر کوئی ایک کنفیوزنگ والا جواب دے رہا ہے, میں مائنڈ نہیں کلیئر کر پا رہا کہ کیا کروں.
پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا کہ اس ملک میں قیام ہی صحیح ہے کہ نہیں ہے، یا دوسرے جگہ پہ ہجرت کی جائے نہ کی جائے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ڈر کے ہجرت کی تو کیا ہجرت ہوئی وہ، آپ سمجھ گئے میری بات، ٹھیک ہے نا. جی جی دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ جی بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 ہیں، اور ایک بیٹا ایک بیٹی. وائف کا نام اگر بتا دیں، ورنہ سر حرف بتا دیں، فرسٹ لیٹر. اور میں نے مطلب اکثر لوگوں سے وہ پوچھا ہے، بیان کیا ہے اپنا مسئلہ بھی، لیکن کوئی بھی اس طرح کا جواب پیٹنٹ نہیں آ رہا. ایک حضرت سے انہوں نے بولا کہ جی ہجرت کریں گے تو بھی صحیح ہے، یہاں رہیں گے تو بھی صحیح ہے. ہاں وہ چیز یہ ہے کہ گول بول بات کر رہے ہیں، قرآن سے نہیں پوچھ رہے. دیکھیں قرآن سے پوچھ رہا نا، قرآن کن فیکن ہے، وہ ہاں یا نام ہے. قرآن کے اندر جو ہے استخارہ آتا ہے، شاید میں کبھی نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی. ہاں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتا ہے، وہ یس اور نو میں ہوتا ہے کہ یہ کرو یا مت کرو، ٹھیک ہے نا. تو وہ استخارہ ایک وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہو، وہ ریڈنگ دے رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے، مگر قرآنی استخارہ جو ہے دیٹ از سم تھنگ انٹائرلی ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. اور میں اس کے اندر آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ استخارہ نہ نکلوائیں، کیونکہ اللہ کا اگر حکم آ گیا، اب یہ بات توصیف بہت باریکی سے سمجھ جائیں گے، اور جو میرے عقیدت مند ہیں سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ سزا ہو جائے گی، پھر آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو استخاروں کے چکر میں نہ پڑیں، میری ایک ایڈوائس مانیں، کیونکہ آپ کا نام ایسا ہے محمد احمد نا، ٹھیک ہے نا، اور اس نام کے ہم صدقے ہیں اور قربان ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک کام کریں، آپ کو میں پڑھنے کو کچھ بتاتا ہوں اور باقی آپ کو توصیف گائیڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ دوسرے طریقے سے وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو باقی یہ کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، جی یہ آپ پڑھیں 1100 دفعہ روزانہ. اچھا، وقفے وقفے سے یا کنٹینیوسلی؟ ایک منٹ، یہ بتائیں آپ کی وائف جو ہے سورہ کاف تو نہیں پڑھ رہی؟ وہ پڑھتی ہوتی ہیں جمعے کے دن. پڑھتی ہیں کہہ رہے ہیں پڑھتی ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں جناب، جب میری اتنی پرواز ہے کہ میں اتنی باریکی کی چیزیں جو ہے پکڑ لیتا ہوں، باقی توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے اور بہتری اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا. میں دوسرے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ تو اپنے سولیسیٹر سے آپ نے رابطے میں رہنا ہے، فائنینشیل ایڈوائزر سے بھی آپ نے رابطے میں رہنا ہے. شاہ صاحب کو روحانیت کے حوالے سے اور رفع ابجد کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے. تو پری بکنگ کے نمبر بھی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو وہ نوٹ کر لیں، کیونکہ کچھ باتیں لائیو آن ایئر نہیں کر سکتے ہم نا، اس پہ ڈسکشن اتنی لمبی نہیں ہو سکتی. تو وہ نمبر موجود ہیں، جو بھی وہ نمبر نوٹ کر لیں، تو آفٹر پروگرام رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ روحانیت کے حوالے سے بھرپور رہنمائی آپ کی جائے گی. جیسے شاہ صاحب نے جو اوپر والا نمبر ہے جناب، ہاں پری بکنگ کے نام سے نمبر موجود ہے. جیسے کیونکہ پن پوائنٹ تو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے اسٹریٹ وے ایک بات کہہ دی کہ جو میرے خیال میں کسی اور کو بھی نہیں پتہ ہوگی، یا گھر والے کچھ بندوں کو بھی نہیں پتہ ہوگی، کہ سورۃ کاف وہ پڑھتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ جمعے کے دن پڑھتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے روحانی آدمی کے ساتھ بات کرنے کا فرق، کیونکہ یہ روحانی آدمی کہلانا اور چیز ہے، اور روحانی آدمی بن کے بیٹھ کے اس کو پروف کرنا ایک اور چیز ہے. تو بالکل، تو اس لیے وہ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں آپ، تو وہ نمبر نوٹ کر لیں. تو شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا نہ آج کر پائیں تو کل 2 بجے کے بعد شاہ صاحب کو کال کیجیے گا. یہ ذرا ریسپشن میں دے دیں گے آپ پلیز لائن. وہ سن رہے ہیں آپ کی بات، ٹھیک ہے، وہ سن رہے ہیں تو وہ آپ کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اوکے جناب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اس مصیبت سے آپ کی جان. شاہ صاحب یہ جو ایک حیران کن سم ٹائم ہو جاتی ہیں چیزیں، ایسے حیران کن بات تو صاف اور سیدھی سی ہے، کیونکہ کچھ ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے، وہ جو سن بھی رہے ہوں گے، کچھ سمجھ لیں جھٹکے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، ان کو بھی لگتے ہوں گے، اور جیسے مجھے بھی ظاہر ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، عام انسان ہوں، کہ اتنی باریکی کی چیز پکڑنا یا اتنی باریکی کی چیز کو نکال کے ایک سیپریٹ، جیسے کہتے ہیں نا مکھن سے بال نکال کے اس کو سیپریٹ کرنا، الگ رکھنا، اس طرح کی مثالیں مل رہی ہیں اس پروگرام میں صوفی گائیڈنس میں. جیسے آپ نے کیا کہ سورۃ کاف، اور آپ نے کسی بات کو نہ چھیڑا کہ ان کا نہ بات کی کہ مطلب رنگ کیسا ہے، نہ آپ نے کوئی اور چیز کی کہ وہ یہ رنگ پسند کرتی ہیں، ایسے بولتی ہیں، یہ کرتی ہیں، کیونکہ اور کالروں کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ وہ یہ پڑھتی ہیں. چیز یہ ہے کہ یہ کیا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں
یہ آپ کو ایک چیز پروف کرنی پڑتی ہے. آج کل زمانہ جو ہے نا، میرے والد صاحب یہ نہیں کرتے تھے، بہت کم ایسا ہوتا تھا. ایک آدھ کوئی بات جیسے اسد کے ساتھ کر دی، کبھی کبھار ایک آدھ جھٹکا دے دی، کیونکہ آج کل یہ بتانے پوچھنے والا سسٹم بہت ہو گیا ہے نا. تو اسی حساب سے روحانیت کو بھی بینڈ اینڈ ٹوسٹ ہو گئی چیزیں اسی حساب سے، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ روحانیت وہی 1400 سال پرانے والی ہے. کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ روحانیت ساری بیس کرتی ہے مراسلات پہ. مراسلات سے مطلب کانٹیکٹ پہ. رابطہ ہے تو راستہ ہے. جو میں بات کرتا ہوں، جب رابطہ آپ کاٹ دیتے ہو تو راستہ خود بخود کٹ جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ ہم جو ہیں ایک میڈیم ہے. ایک روحانی آدمی جو ہے میڈیم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. بالکل. وہ میڈیم ہوتا ہے. وہ رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ رابطے کا ذریعہ ہے آپ کے راستے کا. تو یہ بیسکلی ایک رابطے سے آتی ہے چیز، جیسے سورۃ کاف نکلی. نہیں، یہ تو پرواز سے آتی ہے. یہ تو پرواز سے مطلب پرواز بھی تو ایک رابطہ ہے. یہ تو یہ کہ بیسیکلی ہم نے پوچھا بتا دیا، وہ رابطہ ہے. وہ خود سمجھ جائیں کہ وہ. اور ایک بات کا میں سوال کا جواب ضرور چاہوں گا، کیونکہ کبھی میں نے یہ سوال کیا نہیں، بٹ اکثر بندے بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، بٹ میں بھی نوٹس کرتا ہوں جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ شاہ صاحب کیا ہے؟ آنکھ بند کرنے میں تھوڑا سا رابطے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ایسے کھلی آنکھ سے بھی بتاتے ہیں. ابھی ان کو میں نے سورہ کاف کا ویسے میں نے نظر نیچے کر کے بتایا نا. وہ چیز یہ کہ میرے والد صاحب بھی ایسے کرتے تھے، ایسے بھی کرتے تھے، دونوں چیزیں. وہ تو میں نے خود بھی دیکھا. آنکھ بند کرنے کا علم لوگ کہتے ہیں، میں نے دیکھا بہت سارے ٹی وی چینل پہ، دوسرے چینل پہ کہتے ہیں کوئی علم نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ علم ہے. ٹھیک. میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ جو آپ کو کھلی آنکھ سے نہیں نظر آتا، ہمیں بند آنکھ سے نظر آتا ہے. دوسری تو بات ہی چھوڑ دو. ٹھیک. کھلی آنکھ سے ہم جو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح کی چیز ہے. روحانیت جو ہے وہ پروف کرتی ہے اپنے آپ کو، ہر قدم پہ پروف کرتی ہے. اور بس اسی طرح جو ہے یہ بہاؤ کا استعمال تھا خالصتاً. اس میں پوچھا گیا، یہ بتایا گیا کہ مجھے کوئی چیز گائیڈ، جیسے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ توجہ جب ہم کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس سوچ میں پرواز ہوتی ہے، اور اس پرواز کی ایک رفتار ہے، اور وہ رفتار ہے وہ سوچ کی رفتار ہے. جتنی دیر اب میں سوچوں کہ میں اس وقت ٹویوٹا میں بیٹھا ہوں لاہور میں، وہ تو اسی ٹائم پائے کھا رہا ہوں، میں نے سوچ اسی وقت میں پہنچ گیا سوچ میں. یہ وہ اس کی بھی وہی رفتار ہوتی ہے. اگر یہ ویورز جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے گھر پہ، وہ ابھی میں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے لاہور میں پھر رہے ہیں نا. یہی چیز ہے نا. تو یہ آل دا ٹائم آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے یا جب آپ چاہتے ہیں پھر ہوتی ہے؟ یہ شروع میں، جب میں ویسے بتا دوں، شروع میں روحانیت میں یہ ہوتا ہے جب آپ نیا نیا قدم رکھتے ہیں تو اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کو ڈر ہوتا ہے پاگل ہونے کا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس حد تک انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو بیسیکلی ایک نہیں کئی عالم سے آپ کا واسطہ جڑتا ہے. ٹھیک. پھر وہ ایک ایک کر کے بائفرکیٹ ہو جاتی ہیں. صحیح. آپ کے تابع آ جائے کہ وہ تو کہتے ہیں نا تمام عالم جو ہے مسخر ہو جائیں. تسخیر خلائق جسے کہا جاتا ہے، خلائق جو ہے مسخر ہو جائیں، آپ کے انڈر آ جائیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک چیز آپ کے قابو آتی ہے. سب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ندیم بات کر رہا ہوں. ندیم جی سر جی مجھے کو اپنے بارے میں پوچھنا تھا شاہ صاحب سے. جی ٹھیک ہے، بولیں، پوچھیں. شاہ صاحب سے سن رہے ہیں. سر السلام علیکم. جی السلام علیکم ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر الحمدللہ. سر جی خیریت ہے؟ جی ماشاء اللہ. بولیں، حکم کریں. سر جی زندگی میں پہلی دفعہ فون کیا ہے. جی میں زندگی میں پہلی دفعہ فون کیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہو گئی نا پھر. نہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ نہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، آپ نے پہلی دفعہ فون کیا ہے نا. تو کبھی بھی کسی پیر کے پاس نہیں گیا ہوں میرا خیال ہے. تو فیملی پرابلم ہے. جی. تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں. بچے بھی ہیں دو. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا پورا نام پہلے بتا دیں گے پلیز. ہلو. محمد ندیم نام ہے. محمد ندیم نام ہے. محمد ندیم. محمد ندیم. جی. ٹھیک. شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کی؟ 7 سال ہو گئے. اچھا پرابلم جو ہے وہ تقریباً 4 سے 3 سال پہلے شروع ہوئی، سلولی اینڈ اسٹڈی. یہی ہے 3-4 سال یہ. ہاں 3 to 4 years. ٹھیک ہے. اچھا بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 میں پہلے لکھ چکا ہوں. جی. وائف کا نام سر حرف بتا دیں گے؟ ایس سے ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایم سے. ایم سے. جی جی ایم سے. پورا نام بتا سکیں گے یا لاسٹ لیٹر بھی بتا دیں ساتھ تو ایزی ہو جائے گا. یہ آتا ہے لاسٹ پہ. بس ٹھیک ہے. جی 2 منٹ دیں. اچھا ایک تو یہ کہ بچے آپ کے زیادہ ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے نا.
اچھا اب اللہ نہ کرے کوئی اور جیسے مسکیریجز وغیرہ نہ ہوئے ہوں تو پتہ نہیں. باقی یہ کہ بچے ایک تو یہ کہ ایک زیادہ ہونا چاہیے. ویسے تو میں سننے میں آ رہا ہے کہ میرے پہ جادو ہے یا ان پہ جادو ہے، وہ بیمار ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی چیز جو ہے نا، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ندیم بھائی، چیز یہ ہے کہ میں قرآن کو ماننے والا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور بہت زور سے مانتا ہوں. میرا شروع، میں جس کو کہتا ہوں تشخیص سے لے کے تسخیر تک میں قرآن کو استعمال کرتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا زیب نہیں دیتی، اور خاص طور پہ لائیو آن ایئر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کی بیلٹ لمبی چوڑی ہے؟ مثلاً یعنی کہ آئی یو بگ بیلٹ یا میری طرح کی بیلٹ ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، نارمل ہی ہے. نارمل سی ہے، ٹھیک ہے. ہاں نارمل ہی ہے. دیکھیں میں یہ بتا دوں کہ تھوڑا شر کا مسئلہ ہے آپ دونوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے نا. اچھا شر کریٹڈ ہے اینڈ اٹس ناٹ فرام یور فیملی سائڈ، اٹس فرام دی ادر فیملی سائڈ، ٹھیک ہے نا. صحیح. جیسے کسی کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ کوئی افیئر ہے، اللہ نہ کرے ایسی چیز نہیں ہے، مگر وہ عورتوں والی جو نہیں ہوتی ایک دوسرے کو کہ ورغلانے والی حرکت، جی جی وہ نظر آ رہی ہے. باقی جو ہے وہ بیمار بہت رہتی ہے، کیا وجہ اس کو؟ ہاں دیکھیں میں نے بتایا نا کہ تھوڑی سی کسی کی انوالومنٹ بھی ہے نا. میں پڑھنے کو بھی بتاتا ہوں، یہ لکھ لیں، اور ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں پلیز، انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مسئلہ یہ کہ آپ پڑھ پائیں گے؟ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ جی. آپ لکھ لیں، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 دفعہ. میں بہت کم بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ بتا دوں کہ جب تھوڑی بہت چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا تو یہ بھی پتہ ہے آپ سے وظیفہ ٹوٹ جائے گا، کنسسٹنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پڑھنی ہے آپ نے 100 دفعہ، اور بسم اللہ 100 دفعہ پڑھنی ہے. یا ممیتو، یا ممیتو. ہاں یا ممیتو پڑھنا ہے آپ نے 490 دفعہ. ٹھیک ہے. اور اگر پڑھ سکے تو سورہ رحمان، سورہ رحمان. سورہ رحمان پڑھ لیے گا، بھلے یا ممیتو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. پانی پہ دم کر کے وائف کو پلائیں تو اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کرم کرے گا. باقی یہ کہ دا ادر تھنگ اس کے یہ بتائیں کہ ہوپ آئی ایم رانگ، آپ کو ڈاؤٹ ہو رہے ہیں اپنے اوپر یا وائف کی طرف سے پریشانی ہے؟ ٹھیک تو نہیں کرتا ہوں کہ میں میرا خیال ہے غلط ہوں یا میں کس سے کوئی کرتا ہوں. میں نے تو سننے میں یہی آتا ہے کہ تعویذ ہوئے ہوئے یہاں پہ بھی ہوئے. نہیں دیکھیں وہ چیز جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر میں بات کر رہا ہوں دل کی، ایک دل اور دماغ کی. یہ نہیں کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا، وہ دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایشو. وہ تو آپ حل اور کاز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال کالر ہمارے ساتھ چلے گئے ہیں. جی دیکھیں شاہ صاحب نے کہا کہ قرآن پہ بلیو کریں، اور وہ قرآن پہ بلیو کرنے والے بندے ہیں. یہ جو ایسے الفاظ ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ دماغ کی باتیں ہیں، یہ کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، کچھ رینڈملی چلتی ہوئی آپ تک پہنچی